وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. قربان جاؤں، حسان بن ثابت نے 2 شعر میں وہ نعت کہی ہے کہ قیامت تک کے نعت خان وہ نہیں کہہ سکیں گے جو 2 شعر میں حسان بن ثابت کہہ گئے. وہ دیکھ کے کہہ رہے تھے، بعد میں آنے والا بغیر دیکھے کہہ رہا ہے، برابر نہیں ہو سکتا، برابر نہیں ہو سکتا. تو اللہ کو راضی کا ان خواتین نے بھی، ان مردوں نے بھی، اس طارق جمیل نے بھی. ہم نے مرنے سے پہلے اپنے اللہ کو پانا ہے. اللہ کو پانے کا راستہ میرے محبوب کی زندگی ہے. میرے محبوب کی زندگی کو اگر میں خلاصہ کروں، 2 چیزیں ہیں جو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمائیں: الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے میری امت، ایک نماز نہ چھوڑ، اور ایک میری امت کے غریب مسکین غلاموں پر رحم کھانا. اس کو میں آسان کروں تو حقوق اللہ اور حقوق العباد، ایک اللہ کا حق، ایک اللہ کے بندوں کا حق، یہ سارا اسلام ہے. اس کو اور آسان کروں تو ایک عبادت اور ایک اخلاق. سارے دین کا خلاصہ 2 لفظ ہیں: عبادات اور اخلاق. عبادت میں نماز ہے، نماز. روزہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یعنی مسافر ہو چھوڑ دو، بیمار ہو چھوڑ دو، ٹھیک. حج بعد میں ہو سکتا ہے، پہلے ہو سکتا ہے، آخری عمر میں ہی ہو سکتا ہے. زکوٰۃ پورے سال میں کسی وقت بھی دی جا سکتی. زکوٰۃ اور حج سب کے لیے نہیں ہے، مالدار کے لیے ہے. لیکن روزہ مسافر کو رخصت ہے، بیمار کو رخصت ہے. نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی رخصت نہیں. یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس میں کوئی چھٹی نہیں ہے. ان 1438 سال میں اگر چھٹی ہوتی تو صرف ایک واقعہ مجھے نظر آتا ہے، میدان کربلا میں میرے نبی کا نواسہ، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے، میرے نبی کے پھول، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین. نماز کا وقت داخل ہوا، سورج ڈھلا، آپ کی نظر پڑی تو آپ نے زہیر، آپ کے ایک شاہ سوار ان کو اشارہ کیا، زہیر بن قین کا شمر سے کہو نماز پڑھنے دے. نماز پڑھنے دے. ان کو اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ موت سر پہ کھڑی ہے. اس وقت میں تو جنت کے دروازے کھل چکے، بلکہ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی. آنکھ کھلی تو مسکرائے. بہن زینب نے پوچھا یہ ہنسنے کا موقع کون سا ہے؟ کہنے کہ اللہ کے نبی نظر آئے ہیں. کہنے کہ بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں. ٹھیک ہے. اگر یہ لوگ نماز نہ پڑھتے تو بھی ان کے لیے جنت کا فیصلہ تھا. لیکن امت کو ایک پیغام دینا تھا کہ اس حال میں بھی یہ فرض معاف نہیں ہے. تو مونٹریال میں رہ کے کیسے معاف ہو جائے گا؟ انہوں نے شمر سے کہا کہ نماز پڑھنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے رکو. انہوں نے کہا ہماری تلوار چلے گی، نماز پڑھو یا نہ پڑھو. تو انہیں آ کر کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تلوار چلے گی. فرمایا پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے. اللہ اکبر. فرمایا آدھے ان سے لڑو اور آدھے نماز پڑھو. اس وقت 10-20 تو ویسے ہی شہید ہو چکے تھے، 72 تو ٹوٹل جانثار تھے. آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی. پھر ان آدھوں نے نماز پڑھی اور پہلوں نے جا کے جنگ کی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گئے تھے. تو بھائیو بہنوں، میرے نبی کی زندگی میں نماز ایک بہت بڑا عمل ہے. نماز کے لیے اللہ نے 2 باتیں مانگی. 2 فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. کہ میرے نبی جب آپ فارغ ہونا، فارغ پھر میرے پاس آیا کریں اور شوق سے آیا کریں. ایک فارغ ہو کر، ایک شوق کے ساتھ. فراغ کسے کہتے ہیں؟ فراغ. یہ دیکھو گلاس نظر آ رہا، نظر آ رہا؟ اور سے دیکھنا، یہ پانی کے قطرے ہیں اس میں. خالی ہو گیا؟ اب کچھ ہے؟ کسی چیز کو بالکل خالی کر دینا اس کو عربی میں فراغ کہتے ہیں. فراغ، خالی کر دینا.
جب طالوت جالوت کے مقابلے میں گئے تو دعا مانگی ربنا افرغ علینا صبرا، یہ دعا نہیں مانگی اللہم صبرنا، یا اللہ ربنا صبرنا، یا اللہ میں صبر دے، دعا مانگی یا اللہ تیرے پاس جتنا صبر کا خزانہ سارا ہمارے اوپر ڈال دے کہ کام بڑا اوکھا آ گیا، بندے بڑے ڈاڈے آ گئے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اے یوں دل فارغ کر کے آیا کرو جب نماز میں آؤ، تو تو اور میں ہوں اور تیسرا کوئی نہ ہو۔ چلو ہم شاید زندگی بھر یہ نماز نہ پڑھ سکیں، لیکن نماز تو ہو، نماز تو ہو، جیسی کیسی ہے نماز تو ہو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ایک رغبت ہو، ایک دل فارغ ہو۔ اچھا ایک بڑی عجیب بات اس پر علماء نے لکھی کہ اللہ کے نبی کے دل میں کیا تھا جو اللہ کہہ رہا ہے فارغ ہو؟ ان میں تو تھا ہی اللہ کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ فارغ دل کو فارغ کر کے آؤ۔ تو اس کا جواب ایک بڑے آدمی ابن القیم نے دیا ہے، اور کسی کا نہیں جواب گزرا۔ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ نبی کے دل میں انسانیت کا غم تھا اور درد تھا، کڑن، بے قراری۔ تو اللہ نے کہا میرے حبیب آپ سارا دن اپنی امت کے لیے بے قرار ہو، پریشان ہو، جو کچھ ہو، لیکن جب میرے پاس آپ آئیں تو امت کا خیال بھی دل سے نکال کر آئیں، بس تو اور میں ہوں، تو اور میں ہوں، یہ نماز ہے۔ تو شاید ہم ایسی نماز نہ پڑھ سکیں، لیکن نماز چھوٹنے نہ پائے۔ یہ میرے نبی کی آخری نصیحت تھی، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑ۔ دوسری بات جس سے امت بنے گی، جس سے ہم فرقوں سے نکلیں گے، قوم سے نکلیں گے، صوبائی نفرتوں سے نکلیں گے، قومی نفرتوں سے نکلیں گے، زبان کی نفرتوں سے نکلیں گے، آپس کی نفرتوں سے نکلیں گے، وہ ہے میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق۔ میرے بھائیوں، عبادت امت کو جوڑ نہیں سکتی، نماز روزہ حج زکوٰۃ سے امت کبھی نہیں جڑے گی۔ امت کو جوڑنے والی ایک ہی چیز ہے، امت کو جوڑنے والی ایک ہی چیز ہے، گھر کو جوڑنے والی ایک ہی چیز ہے، خاوند اور بیوی کو جوڑنے والی ایک چیز ہے، اولاد ماں باپ کو جوڑنے والی ایک چیز ہے، بھائی بہنوں رشتوں کو جوڑنے والی ایک چیز ہے، عرب عجم کالے گورے کو جوڑنے والی ایک چیز ہے، مختلف زبانوں والوں کو جوڑنے والی ایک چیز ہے، مختلف رنگ و نسل کو جوڑنے والی ایک چیز ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، وہ میرے نبی والے اخلاق ہیں، میرے نبی والے اخلاق ہیں۔ اس وقت ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، نمازی 100 میں 10-15 مل جاتے ہیں، روزہ رکھنے والے 100 میں 30-40 50 تک مل جاتے ہیں، اور عرب تو ماشاءاللہ روزہ چھوڑتے ہی نہیں، بہت روزہ رکھتے ہیں عرب۔ حج کرنے والے بھی لاکھوں کروڑوں موجود ہیں، عمرہ کرنے والے بھی لاکھوں کروڑوں موجود ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی لاکھوں کروڑوں موجود ہیں۔ نبی والے اخلاق کو ڈھونڈنے نکلوں، عمر گزر گئی دنیا میں پھرتے، 6 بر اعظم گھوم قبر کنارے پہنچنے کا وقت آ گیا۔ اخلاق والے دیکھنا چاہے تو لاکھوں میں ایک بھی نہیں نظر آیا، لاکھوں میں ایک بھی نہیں نظر آیا۔ عربوں میں دیکھوں، عجم میں دیکھوں، اپنوں میں دیکھوں، غیروں میں، یہ جو بلڈنگ ہے نا، اس کو سیمنٹ نے جوڑا ہوا ہے، سیمنٹ نکل جائے تو یہ ملبے کا ڈھیر بن کے گر جائے گی۔ ایسے ہی امت کو، انسانیت کو جو چیز جوڑنے والی ہے وہ میرے نبی والے اخلاق کا درس ہے۔ قرآن نے عبادت کو شارٹ بیان کیا، شارٹ کٹ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، چلو بات ختم ہو گئی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج ختم ہو گیا۔ مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، روزہ ختم ہو گیا۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ختم ہو گئی۔ لیکن جب اللہ اخلاق کو بیان کرتا ہے تو کھولتا چلا جاتا ہے، کھولتا چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ سیمنٹ ہے، یہ سیمنٹ ہے، اس سے امت بنتی ہے، امت گھر بنتی ہے، ورنہ ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ایک سطر، اللہ نے کہا میرا حق ادا کرو، ایک سطر۔ والدین اخلاق،
وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. یہ قرآن کا طرز ہے. جب اپنا حق بیان کیا ایک جملہ اور والدین کو بیان کیا 9 جملے، 10 9 8 جملوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ماں باپ کی بات لے کر آئے کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو. اف، یہ ناخن نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ ناخن ہوتا ہے نا، ناخن، اس کے نیچے جو تھوڑی سی میل ہوتی ہے، تھوڑی سی، اس کو عربی میں اف کہتے ہیں. اف، اس کو اف کہتے ہیں. یعنی اتنی حقیر سی میل بھی تیرے باپ اور ماں کے دل پر تیری طرف سے نہیں آنی چاہیے. اتنی، جس کو ہم ہوں کہ اتنا بھی میرا رب کہ نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے پر بچھا دے ان کے سامنے. ہمارے پر ہوتے ہیں یا بازو ہوتے ہیں؟ ہاں تو بازو ہیں. اللہ کہتا پر بچھا. جب پرندہ زخمی ہو کے گرتا ہے نا تو پر پھیلاتا. میں جب کالج پڑھتا تھا تو ہمارے گاؤں کے قریب جنگل تھا، تو ہم کزنز مل کر وہاں شکار کھیلنے جاتے تھے دریائے راوی کے کنارے. 8 دن ہم جنگل میں پڑے رہتے تھے. تو تیتر ہوتے تھے، جب اس کو فائر لگ جاتا تھا تو گر کے یوں پر پھیلا، ایسے اس کے پر پھیلے ہوتے تھے، اور وہ پر پھیلا کے کہہ رہا ہوتا تھا اب ذبح ہونے کو تیار ہو، اب جو ہے تو کباب بنا یا سالن بنا. تو اللہ تعالیٰ، یعنی میں کہا کرتا ہوں کہ میں اس آیت کو کسی تفسیر سے نہیں سمجھا، اپنے کالج لائف سے سمجھا ہوں کہ جب ہم سب کٹھے ہو کر چھٹیوں میں جنگل میں جا کے شکار کیا کرتے تھے تو وہ یوں گرتا تھا، تیتر پر پھیلاتا تھا، ذبح ہونے کو تیار ہوتا تھا. تو میرا اللہ کہہ رہا تو بھی ماں باپ کے آگے بس ایسے گر جایا کر. میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. آپ نے فرمایا حضرت عمر سے تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہے اویس بن عامر، اس کا قبیلہ ہے مراد، اس کی شاخ ہے قرن، اس کا رنگ ہوگا کالا، قد ہوگا درمیانہ. جب وہ آئے تو تم اور علی دونوں مل کر اس سے دعا کروانا. عمر اور علی کو اویس کی دعا کی ضرورت. عمر اور علی کے تو ٹوٹے بال کے برابر نہیں، ساری دنیا اویس کرنی سے بھر جائے. اللہ کی قسم ایک پیغام پہنچانا تھا امت کو کہ آپ آگے دیکھ رہے تھے کہ میری امت ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، اور ان ملکوں میں زیادہ ماں باپ کو کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں کون ہے اور کہاں رہتے ہیں، مر رہے ہیں جی رہے ہیں. تم نے ان سے دعا کرانی ہے اس لیے کہ اس نے اپنی ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسا خوش کیا ہے، وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں بھیجتا. اتنی تہجد پڑھی ہے، اتنے روزے رکھے ہیں، اتنا ذکر کیا ہے، اتنی تلاوت کی ہے، اتنا اس نے علم پھیلایا ہے، نہیں، ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں بھیجتا، لوٹاتا. عمر اور علی جیسی ہستیوں کو کہا جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو چیز ہمیں جوڑے گی، جس کا اس وقت قحط پڑ چکا ہے، وہ محبتیں ہیں، وہ اخلاق ہیں، وہ درگزر کرنا ہے. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ ای غرل اسلام اوثق، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا الصلاۃ، نماز. آپ نے کہا حسنۃ وما ہی بہا، نماز بہت اچھا عمل ہے. میرے سوال کا جواب نہیں. صحابہ نے کہا جہاد، آپ نے کہا بہت اچھا ہے. میرے سوال کا جواب نہیں. انہوں نے کہا روزہ، آپ نے کہا روزہ بھی اچھا ہے. میرے سوال کا جواب نہیں. کہا جی حج، کا حج بھی اچھا ہے. میرے سوال کا جواب نہیں. کہا اچھا یا رسول اللہ، پھر آپ بتائیں کہ
آپ نے کہا ان اوثق عر الاسلام، اسلام کا سب سے مضبوط عمل الحب للہ، آپس میں محبت کرنا ہے، البغض للہ، اللہ کے لیے بغض رکھنا اور اللہ کے لیے محبت رکھنا ہے۔ کس لیے کہا کہ جب دل جڑتے ہیں تو امت امت بنتی ہے، اللہ کا سایہ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جب دل پھٹ جاتے ہیں تو امت ملبے کا ڈھیر بنتی ہے۔ پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے باوجود اور ایسی بڑی مسجدوں کے باوجود وہ ذلت اور پستی سے نہیں نکل سکتے جب دل پھٹ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نبی کا زندگی گزر گئی اس راستے میں۔ اسلام کا سب سے خوبصورت جو درس ہے وہ میرے نبی والے اخلاق ہے، اور اسلام کا سب سے مشکل جو چیپٹر ہے وہ میرے نبی والے اخلاق ہیں۔ نماز پڑھنا ٹھیک ہے، مشکل ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ایک لوٹا پانی دے 5 منٹ، 5 منٹ میں نماز فرض 5 ایک لوٹا پانی اور 5 منٹ نماز سے فارغ۔ روزہ چلو تھوڑا ڈھیر لمبا 18-19 گھنٹے دا پر گزر ہی جاتا ہے۔ میں نے ایک دن پہلے سیٹ کرائی کہ نہیں تو تھوڑے روزے پھنس نہ جاؤں تم تو پھنسے ہو، میں تو نہ پھنسوں، میں ویسے ہی مائیگرین کا مریض ہوں، وہ فاقے سے بہت بڑھ جاتا ہے۔ میں کہا یا اللہ ایک دن پہلے یہ پڑھا۔ ٹھنڈے تو ہوتے ہیں پر 19 گھنٹے بھی ہوتے ہیں مشکل ہیں لیکن ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں سب سے زیادہ جب جو انسان ٹوٹتا ہے اور بکھر جاتا ہے وہ ہیں میرے نبی والے اخلاق۔ یہ اتنے وزن ڈالتے ہیں۔ میرے نبی کی حدیث سنو، ان اثقل شیء فی المیزان یوم القیامہ حسن الاخلاق۔ قیامت کے دن کسی انسان کے ترازو میں، کسی مرد عورت کے ترازو میں سب سے وزنی عمل جو ہوگا وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ سب سے وزنی عمل اس لیے ہے کہ یہاں سب سے وزن یہی ڈالتا ہے، معاف کرنا، جھک جانا، درگزر کرنا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا ای حسنۃ اعظم یا رسول اللہ، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا حسن الخلق والتواضع والصبر علی البلاء۔ سارے اخلاق، آپ نے کہا اچھے اخلاق، تواضع، عاجزی اور صبر، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس نے سوال کیا ای سیئۃ اعظم، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آپ نے کہا سوء الخلق والشح المطاع، بد اخلاقی اور بخل، حد درجے کا بخل۔ ایک ہوتا ہے بخیل، ایک ہوتا ہے شحیح۔ آپ نے کہا شح، بخل کیا ہے کہ میں کسی پہ خرچ نہ کروں پر اپنے اوپر خرچ کر لیا کروں۔ ایک ہوتا ہے شحیح، وہ بڑا ہی بدبخت جو صرف گننے کا مزہ لے، دمڑی نہ خرچ کرے، جوڑی جاوے تے آ بھکھا مار کے قبر جا پوے، اس کو کہتے ہیں شحیح۔ نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ کسی اور پر خرچ کرے۔ میرے اللہ کو بخیل سے نفرت ہے، سخی سے پیار ہے، چاہے وہ کافر ہے۔ یہ نہیں تھا میرے نبی کے مقابلے میں خسرو پرویز ایران کا بادشاہ جس نے 32 برس حکومت کی، دنیا کی سب سے بڑی فتوحات میں اس کا بھی نام آتا ہے، ظالم بھی تھا، اللہ کے نبی کا خط بھی پھاڑ دیا تھا، پر کم بخت سخی تھا۔ سخاوت اس کو لے گئی پوری دنیا میں، اس نے جھنڈا لہرا دیا۔ اس کے پاس مچھلی والا آیا مچھلی لے کر، اس کی بیگم شیریں جو فرحات کے نام سے مشہور، وہ بیٹھی تھی، تو وہ اتنا خوش ہوا، انہوں نے کہا اس کو 4000 دینار دے دو۔ 4000 دینار کئی کروڑ روپے بنتا ہے، کئی کروڑ۔ تو شیریں نے اس کے کان میں کہا یہ کیا کیا؟ ایک مچھلی پہ 4000 دینار، تو خزانہ خالی کرے گا۔
وہ بیوی سے ذرا ڈرتا تھا، جو اللہ تو نہ ڈرے، بیوی تو ڈرتا ہے، یہاں تو زیادہ ہی ڈرتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں نے تو اب دے دیے، میں کیسے واپس لوں؟ کہ اس کو بلاؤ، اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر وہ کہے یہ نر ہے تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، وہ کہے مادہ ہے تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، لہذا ہمارے پیسے واپس کرو، مچھلی لے جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے، بلاؤ بھائی، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ بھی کوئی ہوتا استاد آئی، کہنے لگا حضور یہ خسرا ہے، نہ نر ہے نہ مادہ۔ یہ درمیان کی، اس نے کہا اس کو 4000 اور دے دو۔ اب وہ شیروں کو بڑا غصہ چڑھا، یہ تو 4 اور لے گئے۔ وہ نوٹ تو ہوتے نہیں تھے، سکے، جب وہ لے کے چلا تو ایک سکہ گر گیا تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو شیری نے پھر کہا کتنا یہ کمبخت حریص اور لالچی ہے، آپ نے اس کو اتنا دے دیا ہے کہ اس کی 7 پشکوں کو کافی ہے، پھر بھی یہ ایک گر گیا اس کو بھی اٹھا رہا ہے، یہ اس قابل نہیں، اسے واپس لیا جائے۔ انہیں پھر اس کو بلا لیا، کہا بھائی میں نے تمہیں اتنا دے دیا کہ تیری نسلوں کو کافی ہے، پھر ایک گر گیا دینار تو کیا ہو گیا، کیوں اٹھایا؟ کہ حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر ہے، کسی کا پاؤں پڑتا تو بے ادبی ہو جاتی۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے۔ تو تم صرف ڈالر گنا نہ کرو، سخی بنا کرو۔ عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اللہ کو سخاوت پسند ہے، سخی بنو، سخی بنو۔ اور رزق بڑھانے کا ایک آسان راستہ بتاتا ہوں۔ میرے نبی کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ اريد ان يوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔ تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا، باوضو رہا کر، باوضو رہا کر۔ کئی خواتین کا بھی فون آتے ہیں، مرد بھی پوچھے، غصہ بہت آتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا وظیفہ کوئی نہیں، باوضو رہو، چونکہ غصہ آگ ہے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا غصہ آئے وضو کرو، پانی پیو، کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھو لیٹ جاؤ، تو تم باوضو رہو، تمہارا غصہ نیچے چلا جائے گا، ختم تو ہو نہیں سکتا لیکن نیچے چلا جائے گا، قابو میں آ جائے گا۔ کہ باوضو رہنا گویا ہر وقت اپنے آپ کو پانی میں رکھنا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، میرے نبی کے خوبصورت اخلاق وہ ہیں جو اس وقت امت میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، چونکہ اجتماعی زندگی جو بنتی ہے وہ اچھے اخلاق سے بنتی ہے۔ کسی کا بھی گھر ہے، ماحول ہے، مسجد ہے، امت ہے، علاقہ ہے، جب تک نبی والے اخلاق نہیں ہوں گے ہم امت نہیں بن سکتے۔ نماز ہماری فاؤنڈیشن بناتی ہے، روزہ حج زکوٰۃ ہماری بنیاد بناتے ہیں، لیکن جو چیز گھر بنائے گی وہ اخلاق ہوگی۔ اور جہاں رشتہ طاقتور ہوگا وہیں اخلاق کی زیادہ ضرورت ہوگی، اور سارے اخلاق تو بہت زیادہ ہیں۔ 2 باتیں کہہ دیتا ہوں، 2 باتیں، صرف 2 باتوں میں ساری چیزیں۔ 2 حدیثیں سناتا ہوں۔ میرے نبی نے کہا یا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، ایک لمبی نصیحت فرمائی، کہا معاذ اب تمہیں ساری نصیحت یعنی تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی ما ہوا، وہ کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو، سارے میری طرف دیکھو، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا ہے؟ تو آپ نے یوں کیا، دیکھو یہ نہیں فرمایا کہ زبان پہ قابو رکھو، کر کے دکھایا، پھر کہا کف ھذا، اس زبان پہ قابو رکھ۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ معاذ بن جبل، جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہو، اتنے بڑے آدمی ہیں۔ اور 4 سال پہلے میں اردن گیا تو ان کی قبر پہ حاضری دی، اور دعائے اپنا فاتحہ کے لیے میں مزار میں داخل ہوں، سارے مزار میں خوشبو تھی، میں سمجھا جو قبر پہ چادریں ہیں وہاں سے خوشبو آ رہی، دعا کر کے میں چلا گیا، نماز تھی، بیان تھا، بیان سے فارغ ہو کر پھر دوبارہ میں گیا تو پھر میں کھڑا یہی سوچ رہا تھا، خوشبو، تو ایک صاحب وہاں کھڑے تھے، وہ مجھے شاید انہوں نے میرے چہرے کو پڑھ لیا،
کہ آپ خوشبو محسوس کر رہے ہیں؟ میں کہا جی کر رہا ہوں۔ کہ آپ کا کیا خیال ہے ان چادروں میں ہے؟ 6-7 چادریں تھی۔ میں کہا جی، کہ آپ سونگو۔ میں نے ایک ایک چادر کو سونگا، کوئی خوشبو۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ اس قبر سے خوشبو آ رہی، اور 18 ہجری میں وہ بندہ زمین کے نیچے دفن ہوا، اور میں 1434 میں گیا۔ 1400 سال سے بھی اوپر زمانہ گزر چکا، اس کی قبر مہک رہی ہے، مہک رہی ہے، مہک رہی ہے۔ اس کو یوں کر کے سمجھایا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے مسلم ٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ نئی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے۔ شکریہ۔